سے پیار کرتا ہوں، ہم اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں، اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں. یا کوئی پیارے اور کوئی جھوٹے منہ سے بھی کہتے میرا پیر، اس کو بھی قبول کر لیتا ہے. وہ چور جو سنتا رہتا تھا، وہ شراب پینے والا، وہ زنا کرنے والا، وہ جوا کھیلنے والا، وہ چوری کرنے والا، اس میں 4-5 برائیاں کی. میرے پیر پیارے پیر کی بارگاہ میں آیا، حضرت حضور غلام ہونے آیا، مرید ہونے آیا. آپ نے سنتے ہی غوث پاک نے اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ میں لے کر میں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کلمہ پڑھانے کے بعد فرمایا آج کے بعد شراب نہیں پینا. عرض کی حضور نہیں پیتا، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. میرے پیرانے پیر وہ شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، لجپال قریب توڑ دے نہیں، اور جبھی باپ پڑھ لے دے انہوں چھوڑ دے، جبھی باپ پڑھ لے دے انہوں چھوڑ دے نہیں. میرے پیر عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پکڑا اور نیت کر آج کے بعد توبہ کر شراب نہیں پیوں گا. کہتا بابا جی توبہ کر دی، شراب نہیں پیوں گا. میرا پیر کہتا آج کے بعد توبہ کر زنا نہیں کروں گا. فرما بابا جی توبہ کرتا ہوں، زنا نہیں کروں گا. عرض کی آج کے بعد قسم کھا کہ جھوٹ نہیں بولے گا. بابا جی جھوٹ نہیں بولوں گا. میرے بابا نے فرمایا، میرے پیر نے فرمایا آج کے بعد جوا نہیں کھیلنے گا. بابا جی نہیں کھیلوں گا. میرے بابا نے فرمایا پیر عبد القادر جیلانی نے اور نیت کر آج کے بعد نماز نہیں چھوڑے گا، نماز پڑھے گا. بابا جی پابندی سے نماز پڑھوں گا. پھر میرے پیر نے فرمایا آج کے بعد توبہ کر چوری نہیں کروں گا. وہ کہتا بابا جی سارے کام کروں گا پر چوری نہیں چھوڑوں گا. چوری بابا جی کام اسی سے چلتا ہے، کماتا تو کچھ ہو نہیں ہے. چوری نہیں چھوڑوں گا، باقی سارے کام چھوڑ دوں گا. آپ ہونا ٹھیک ہے، چلتا ٹھیک ہے، چوری نہ چھوڑ. پیر نے فرمایا ایک کام کر کہ جب بھی نماز کا ٹائم آئے، کیا تیرا پیشہ ہے تو چوری کرتا ہے، چوری کرنے سے دیکھ خداوند کہیں ناراض ہوتا ہے تو چوری نہ کر. بابا جی یہ نہیں چھوڑ سکتا. جب یہ 10 مثال کی نا چلو ٹھیک ہے تو نہیں دے سکتا، آپ بجٹ میں آئے. فرمایا میرے کہنے پر ایک کام کرنا پڑے گا. بابا جی کیا؟ فرمایا کہ خداوند کریم سے تیرا یہ گناہ میں معاف کروا دوں گا، یہ گناہ میں معاف کروا دوں گا. ایک کام تو نے کرنا، وعدہ تو نے کرنا. میں کیا وعدہ کر؟ فرمایا بابا جی وعدہ کیا؟ فرمایا جس جگہ پر بھی کوئی آدمی اذان پڑھنے والا، جماعت کروانے والا نہ ہو تو تم نے خود نماز اذان پڑھنی ہے، جماعت کرنی ہے. کہ حضور اس بات پر عمل کروں گا. مرید ہو گیا، گھر پہ واپس آ گیا، رات کو چوری کرنے کو نکلا، چلتے ہی بادشاہ کے مکان میں داخل ہو گیا. پھر سارے ضرور پکڑتے ہوئے سارا مال جمع کر لیا. جمع کرتے کرتے صبح کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت سونے لگا. اب کیا کروں؟ پیر نے کہا تھا اذان بھی پڑھنی ہے، کوئی اذان والا نہ ہو تو نماز بھی پڑھنی ہے. اذان کا وقت ہو گیا، نماز بھی پڑھنی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ چور کہتا ہے اگر میں اذان دوں گا تو سارے گھر والے سارے جائیں گے، میں پکڑا جاؤں. وعدہ کر لیا تھا کہ بابا نے فرمایا تھا پیر نے کہ تجھے اذان بھی دینی ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے. اب یہی پر اگر یہ ماجرا وعدہ پورا کرنا تھا نا، ایک وعدہ لے لیا تھا، ایک وعدہ پورا کرنا تھا. اب کہتا اذان دوں گا تو سارے اٹھ جائیں گے اور پڑھا جاؤں گا. لیکن کیا کرتا؟ من فرمان پیر میرا دا سن اذان الائی، جاگے وچ مکانا اسلم بادشاہ ہادی و مائی. جب اذان دی نا، اس نے وعدہ پورا کرنا تھا. جب دی اذان کا ٹائم ہو گیا، اس نے گھر میں جو پانی درجے سے وضو کر کے نا اذان دی، اذان دے کے نا سارے سوئے پڑے تھے. جیسے اذان دی تو بادشاہ کی ماں جو تھی نا وہ بڑھیا تھی، اس کی آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے گھر میں اذان کی آواز سنی. اذان کی آواز سن کے بڑی حیران ہو گئی اور پھر سارے کے سارے جگا دیا. اٹھو بھائی اٹھو اٹھو، جلدی کرو، ہمارے گھر میں تو کوئی اللہ کا ولی آ گیا ہے، اللہ کا ولی آ گیا ہے. اذان ہو رہی ہے، اذان پڑھ دی، اللہ اکبر. اور جیسے ہی سارے جاگے نا، یہ جاگے نا سارے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اٹھے سارے کے سارے. یہ بھی دیکھا نا سارے اٹھ گئے، یہاں میں کہاں سے نکلوں گا؟ اس نے بھی نیت باندھی اللہ اکبر، نماز شروع کر دی. جب نماز شروع کر دی، شروع
پڑھنے لگ گیا، یہ دن نماز پڑھی، اب دل میں سوچ رہا ہے کہ اگر نماز توڑ کے جاؤں تو پکڑا جاؤں۔ فیصلہ کر لیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ سنت پڑھ کے نا جماعت کا ٹائم شروع ہونے والا تھا، اس نے کہا آپ تو ہمارے لیے فرشتہ بن کر آئے ہیں، مائی نے ساروں کو بچا لیا، وہ آ جاؤ اللہ کا ولی آ گیا ہے، بھائی آج تو جماعت آپ ہی کرائیں گے، ہمارے گھر میں جماعت آپ ہی کرائیں گے۔ وہ تو اپنے دل میں سوچنے لگا، چھوڑنے کا فرما السلام علیکم، سنو بات سنو، میں کوئی امام شمام کوئی ولی نہیں ہوں، فرمانی ہمیں نہیں پتا، میرے عبد القادر جیلانی کے جملے نکلے تھے، چوروں کو قطب بنا دیتا ہے، نکلے تھے نا جملے زبان سے، فرمایا ہمیں نہیں پتا کہ تو چور ہے کیا ہے، ہمیں نہیں پتا، اس وقت ہمیں تو یہ کہ ہمیں نماز پڑھا، انہوں نے صفحے سیدھی کر دی، آگے مرد پیچھے، بادشاہ کا محل تھا، آگے مرد پیچھے عورتیں صفحے بنا لی، ہمیں نماز پڑھا، ادھر جیسے ہی سنت بنائی نا نماز کی، صفحے بن گئی، تو پیران پیر کو پکارنے لگا، بادشاہ جی پیران پیر جی بڑا مشکل میں گرفتار ہو گیا، یہ تو بڑا معاملہ ہو گیا، میں کہاں کا ولی، میں تو پکڑا جاتا، میں بھاگ جاتا تو معاملہ صحیح ہوتا، یا تو مجھے امام بنا لیا ہے اور یہ پکڑیں گے گھر والے سارے کے سارے، یہ معاملہ کیا ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے یہ بات کہی نا اسی ٹائم وہ کھڑا ہوا، اسی ٹائم اس نے پکارا، یا شیخ عبد القادر جیلانی یا غوث پاک، میں کس مشکل میں آپ نے ڈال دیا، یا غوث پاک میں تو کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا، یہ سارے کہتے ہیں جیسی نماز پڑھ کے یہ سن پڑھ کے فارغ ہوا، سارے قدموں پہ کے کہتے ہیں بابا جی اپنا مرید بنائیے، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، اور میں تو ایک ولی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، پیران پیر کو پکارا، آپ کا غلام نام لے کے مدد چاہتا ہے، اس لیے آپ کا فرمان ہے جو شخص میرا نام پکارے، پیران پیر فرماتے جو میرا نام پکارے، یا شیخ عبد القادر جیلانی جب پکارا مصیبت کٹ جاتی ہے، یہ آواز کہتے ہی غلام کی سنتے ہیں کہ غوث پاک نے نظر فرمائی اور فرمایا اے چور، تو پہلے چور تھا، ہم نے تجھ پر نظر کر دی ہے، اب تو چور نہیں ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے تجھے ولایت کا مقام عطا فرما دیا ہے، تو ولایت کے مقام پر ہے، اب یہ جو کہتے ہیں وہ تو کر دے بس، ہم نے تجھے اپنا بنایا ہے، کہ تیرا بننا چاہتے ہیں تو ان کو اپنا بنا ہے۔ دوستو بزرگوں، میرے پیران پیر عبد القادر جیلانی کے چاہنے والوں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی نظر سے توجہ سے، کس سے بولو کس سے، توجہ سے، جو توجہ کرتے ہیں نا، آصف بن برقیہ نے جو 1600 میل دور 7 کمروں میں بند تک کے بلقیس کے تالے توڑ کر جو ایک پلک جھپکنے میں لایا تھا نا، پلک جھپکنے کا مطلب ہے توجہ کرنا، کیا کرنا ہے، وہ کون سا گیا تھا، وہی کھڑے کھڑے ایسے آنکھ بند کر کے کھولی تھی، صرف توجہ کی تھی، تو 1600 میل دور سے اوپر کے تالے کمرے کے ٹوٹ کے تک حاضر ہو گیا۔ تو اللہ والے بھی یہی کرتے ہیں، بس اگر کوئی جیگرو کرتا ہے تو کفر کے تالے توڑ کر ان پر توجہ کرتے ہیں، نظر کرم فرماتے ہیں، انہیں کلمہ پڑھا کر نبی کا غلام بنا دیتے ہیں، اور اگر کسی چاہنے والے پر حضور کے غلام پر جو گناہگار ہو اس پر نظر کرتے ہیں تو ان کو نیکوکار بنا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، انہیں خوشخبری ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آج کی حضور خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا جنت ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولیاء کا ادب کرنے والا بنائے، ان کے طریقے پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔